2015-16 کی میں بات کر رہا ہوں، ہمیں پتا تھا کہ بلوچستان کا پوٹینشیل معدنیات کا ہے، تو بلوچستان کے اپنے بچے منرل مائننگ انجینئرنگ کے اندر تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ مستقبل میں اپنے صوبے کے اندر ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ یہی نہیں بلکہ پرائم منسٹر نواز شریف کی ہدایت پر بلوچستان اور جو سابق فاٹا یا نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے، ان میں 5000 اسکالرشپس جاری کیے گئے بلوچستان کے بچوں کے لیے اور فاٹا کے بچوں کے لیے، تاکہ وہ پنجاب میں اور مرکز میں جو بہترین یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی پنجاب ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، ان کے اندر جا کے تعلیم حاصل کریں تاکہ بہترین انسانی وسائل بلوچستان کی ترقی کے لیے حاصل ہو سکیں۔ کوئٹہ میں جب کچہری کے اندر ایک بہت بڑا دھماکے سے خطیر ہماری تعداد وکلا کی شہید ہو گئی، تو ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے بلوچستان میں لاء کے اسٹوڈنٹس کے لیے ملک کے اندر اور بیرون ملک، چونکہ اس میں کئی بیرون ملک پڑے ہوئے لائر شہید ہو گئے تھے، تو ہم نے بلوچستان کے وکلاء کے لیے بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اسکالرشپ جاری کی ہے۔ اسی طرح گوادر کے بچوں کے لیے انہیں چائنیز لینگویج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس جاری کی ہے۔ تو یہ ایک طویل فہرست ہے کہ جو 2013 سے 18 ہم نے ایک سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے مربوط پروگرام کے تحت، جس میں انفراسٹرکچر بھی تھا اور جس میں تعلیم کی ترقی بھی شامل تھی، اس پر عمل کیا، اور پھر 2017-18 میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں سڑکیں بھی آباد تھیں اور امن بھی تھا اور ہر چیز بڑے کامیابی سے آگے چل رہی تھی، ملک آگے چل رہا تھا۔ 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے رپورٹ جاری کی کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے اور مومنٹم سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ یہ ہمارے اس پروگرام کی تصدیق تھی جو ہم نے ویژن 25 میں اہداف رکھے تھے۔ ہمارا ہدف یہ تھا کہ 2025 تک دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوں گے، اور پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کہہ رہی تھی کہ 2030 تک ہم ٹاپ 20 میں ہوں گے، بلکہ ہم سے بھی وہ اوپر ہمیں پچ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس مومنٹم میں آ گئے تھے جس سے پاکستان ترقی کی طرف چلتا۔ لیکن 2018 میں ہمارے ساتھ تیسری دفعہ حادثہ ہوا کہ جس نے پاکستان کی تیسری اڑان کو کریش کر دیا۔ پاکستان نے ماضی میں 3 اڑانیں بھری ہیں اور تینوں بار ہم ان اڑانوں میں پائیدار ترقی کو برقرار نہیں رکھ سکے اور وہ اڑان کچھ ہی دیر بعد کریش ہو گئی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ترقی نہیں کر سکے؟ اگر ہم اپنی ترقی کا خواتین و حضرات جائزہ لیں تو اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے پاکستان بمقابلہ پاکستان۔ 1947 کا پاکستان کیا تھا اور 2025 کا پاکستان کیا ہے۔ اگر آپ اس ڈائمنشن پہ یا اس زاویے سے پاکستان کی ترقی کو ناپیں تو ہم نے بے شمار ترقی کی ہے۔ بلا شبہ 1947 میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کراچی بھی ایک بالکل گوادر سے بھی شاید چھوٹا ٹاؤن تھا، گوادر کی طرح ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا۔ اسی طرح ملک میں نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ ٹیلی کمیونیکیشن تھی، نہ یونیورسٹیز تھیں۔ ہندوستان نے ہمارا حصہ نہیں دیا۔ مہاجرین کا، لاکھوں مہاجرین کا دباؤ تھا۔ لوگ کہتے تھے 3-4 سال میں یہ ملک خود ہی واپس ہندوستان میں آ ملے گا۔ تو ہم نے الحمدللہ ملک کو مضبوط بنیاد کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے اور بجلی کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں بے شمار کامیابیاں حاصل کیں۔ تو اس لیے 1947 سے 2025 کا سفر ہمارے لیے کسی قیمت بہت مایوس کن نہیں، ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ لیکن جو ہی ہم ترقی کا زاویہ
اندرونی پیمانوں سے بیرونی پیمانوں پر لاتے ہیں اور دنیا کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ 1980 میں ہماری فی کس آمدنی $300 تھی، چین کی فی کس آمدنی $200 تھی۔ آج چین کی فی کس آمدنی $16,000 ہے اور ہماری فی کس آمدنی صرف 16,000 کے مقابلے میں $1,600 ہے۔ ان کی 16,000 ہے اور ہماری 1,600 ہے۔ اسی طرح 1960 میں پاکستان تقریباً $200 ملین کی ایکسپورٹ کرتا تھا۔ ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ تینوں کی ایکسپورٹ $205 ملین تھی۔ گویا کہ ہم اور یہ تین ممالک اپنی ایکسپورٹ میں ہم پلہ تھے۔ آج ساؤتھ کوریا کی ایکسپورٹ $600 ارب سے اوپر ہے، ملیشیا کی $300 ارب سے اوپر ہے اور تھائی لینڈ کی $200 ارب سے اوپر ہے، اور ہم فقط $32 ارب پہ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح 1999 تک ہم جنوبی ایشیا میں سب ممالک سے آگے تھے۔ 90 کی عشرے میں ہمارا روپیہ بھی سب سے مضبوط تھا، ہماری ترقی بھی بہتر تھی۔ لیکن 1999 کے بعد 2000 میں انڈیا نے ہمیں اوورٹیک کیا اور 2013 میں بنگلہ دیش نے ہمیں اوورٹیک کر لیا۔ تو سوال پیدا ضرور ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی قوم میں ذہانت کی کمی ہے؟ کیا پاکستانی قوم میں محنت کی کمی ہے؟ کیا پاکستانی قوم میں صلاحیت کی کمی ہے؟ یا پاکستانی قوم میں وسائل کی کمی ہے جو دوسرے ملکوں میں ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ذہانت میں، محنت میں، صلاحیت میں، وسائل میں ہم کسی ان ملکوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ خواتین و حضرات، کسی بھی بیماری کا علاج اس بات پہ منحصر ہے کہ ہم اس بیماری کی جڑ کو سمجھ لیں۔ اگر آپ اس بیماری کی اصل وجہ اور جڑ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ایک FRCS ڈاکٹر بڑا ڈگریوں والا ہو، وہ اگر اصل جڑ کو نہیں پکڑے گا تو جو مرضی نسخہ لکھے وہ عالم فاضل، وہ نسخہ کوئی کارگر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک عام MBBS ڈاکٹر بیماری کی جڑ کو پکڑ لے تو وہ نسخہ لکھے گا، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس پرابلم کی روٹ کاز کو سمجھیں کہ یہ کیوں ہے۔ تو ہم نے تمام ان ممالک کا جائزہ لیا، جاپان کا، ساؤتھ کوریا کا، ملیشیا کا، سنگاپور کا، ویتنام کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، چائنا کا، ترکی کا، جن ملکوں نے کامیابی حاصل کی ہے کہ کیسے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو ان تمام ممالک میں یہ بات مشترک نظر آئی کہ انہوں نے کامیابی کے لیے ایک ایکو سسٹم یا ایک سازگار ماحول بنایا ہے، اور اس ماحول کا ترقی میں وہی کردار ہے کہ جو زراعت میں کسی بیج کی کامیابی کے لیے ماحول کا کردار ہے۔ آپ گندم کا بہترین بیج لیں لیکن اگر وہ موسم میں نہیں لگایا جائے گا وہ کارگر نہیں ہوگا۔ آپ گندم کا بہترین بیج لیں، موسم ہے لیکن زمین آپ نے تیار نہیں کی تو کارگر نہیں ہوگا۔ تو بیج تنہا کچھ نہیں کرتا، بیج کو اگنے کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ سازگار ماحول نہیں دیں گے تو دنیا کا بہترین بیج بھی فیل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگرچہ ہم نے بہترین پالیسیاں بنائیں، پروگرام بنائے، کبھی ویژن 2010 بنایا، کبھی ویژن 2025 بنایا، وہ کیوں کارگر نہیں ہو سکے کہ ہم ان کو وہ ماحول نہیں دے سکے جو دوسرے ملکوں نے دیا۔ اور جو دوسرے ملکوں نے ماحول دیا وہ کیا، کن چیزوں پہ تھا؟ وہ 4 بنیادی عناصر پہ مبنی تھا۔ پہلے، ان تمام ممالک میں قدر مشترک ہے کہ وہاں امن، پیس اور ہارمنی موجود تھی۔ آج تک کسی کانفلکٹ والے علاقے میں ترقی نہیں ہوئی۔ تاریخ میں کوئی مثال نہیں کہ کسی ملک نے، کسی علاقے نے کانفلکٹ کے ساتھ ترقی کی ہو۔ لہذا کسی علاقے کو کانفلکٹ میں جھونکنا
اس علاقے کے ساتھ بدترین دشمنی ہے. کسی علاقے میں کانفلکٹ کو انجیکٹ کرنا دشمن کی طرف سے وہ اس علاقے کی ترقی کو ناکام بنانے کی ایک سکیم ہے. تو لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ملک نے اور ہر جو ریجن ہے جس نے ترقی کی اس نے امن قائم رکھا. اور یہ ہمارا دین بھی بتاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے رزق سے پہلے امن کی دعا کی، کیونکہ امن کے بعد رزق آتا ہے، رزق کے بعد امن نہیں آتا. تو لہٰذا یہ سیکوینس جو ہے بڑی ضروری. دوسری اہم چیز یہ کہ ان تمام ممالک میں سیاسی استحکام تھا. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ کسی ملک نے سیاسی بے یقینی کے ساتھ، عدم استحکام کے ساتھ ترقی کی ہو. تیسری چیز یہ کہ ان تمام ممالک نے سیاسی استحکام کے ذریعے کم از کم 10 سال کے دورانیے پیدا کیے جن میں پالیسیوں کو تسلسل ملا اور پالیسیوں نے جڑ پکڑی. کیونکہ پالیسی کبھی 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اس کو کم از کم 10 سال چاہیے. آپ اپنے ریجن میں دیکھ لیں، انڈیا کب بدلا؟ 10 سال منموہن سنگھ کے، 15 سال مودی کے، 25 سال کا ایک تسلسل ملا سٹیبلٹی کا، اس میں انڈیا ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. بنگلہ دیش کب بدلا؟ حسینہ واجد کی حکومت کے 15 سالوں نے وہ سٹریچ دیا کہ جس میں ان کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پالیسیاں جڑ پکڑ گئیں اور وہ ایک ایکسپورٹنگ نیشن بن گیا. ملیشیا کب بدلا؟ ڈاکٹر مہاتیر کو 22 سال ملے. ان 2 اشروں میں ان کا ویژن 2020 کے حوالے سے انہوں نے ملیشیا کی ٹرانسفارمیشن کے جو منصوبے بنائے وہ کامیابی سے زمین میں گڑ گئے اور نتیجہ خیز ہوئے اور وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے ہاں 1990-91 میں پرائم منسٹر نواز شریف واز دا فرسٹ لیڈر ان ساؤتھ ایشیا کہ جنہوں نے جنوبی ایشیا میں جدید معاشی اصلاحات متعارف کرائیں، پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنے والی اصلاحات متعارف کرائیں. انہوں نے اسٹیٹ کے فائنینشیل سیکٹر، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو کھولا، پرائیویٹ بینکس الاؤ کیے، پرائیویٹ کمپنیز کو ٹیلی کمیونیکیشن میں کھولا، اور اسی طرح لبرلائز کیا اکانومی کو، کنٹرولز ختم کیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے امریکہ اپلائی کرنا تھا یونیورسٹی کے لیے تو وہ $10 کے پے آرڈر یونیورسٹی کو درخواست کے ساتھ لگانے کے لیے اسٹیٹ بینک جا کے جوتے گھس جاتے تھے کہ کس طرح $10 باہر بھیجنے ہیں. تو ساری چیزیں انہوں نے کھولی. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک دم یوں اٹھا. منموہن سنگھ جو فائنانس منسٹر تھے انڈیا کے، سرتاج عزیز صاحب مرحوم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سرتاج عزیز صاحب سے کہا کہ ہمارے ملک میں بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ جو مراد پاکستان میں حکومت نے دی ہیں ہمیں بھی وہ دو، تو آپ اپنی ایسا روز ہمیں بھیجیں، ہم انہیں دیکھیں کہ کیا آپ نے اصلاحات کی ہیں. اور پاکستان کی ان اصلاحات سے انہوں نے انڈیا میں اپنی اصلاحات کے عمل کو شروع کیا اور 10 سال تک ان پر مسلسل عمل کیا. 2000 میں انڈیا ہم سے آگے نکل گیا. اور ہم نے کیا کیا کہ 1993 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسمس کرتے ساتھ ہی وہ اصلاحات بھی ساری ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں.